बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप लोग खरीद से होंगे। और इस्लामियात लाजमी हमने शुरू की हुई है, जो नई बुक है फेडरल बोर्ड की। चैप्टर नंबर 2 पे हम लोग पहुंच चुके हैं, जिसका नाम है ईमानियात और इबादात। और इसके अंदर 5 लेसन है, यानी 5 एक्सरसाइजेस। इसका मतलब है 5 वीडियोस। तो ये तीसरी वीडियो हमारी जो तीसरे सबक के बारे में है, जिसका नाम है अकीदा आखिरत। इसमें हम लोग अकीदा आखिरत के नकली और अकली दलाइल जानेंगे। बरज़ख क्या है वो पढ़ेंगे, हश्र नशर क्या है, मकाम महमूद क्या है, हौज़ कौसर, मीज़ान, शफ़ात, जन्नत और जहन्नम के बारे में, और उन अमाल का बारे में पढ़ेंगे जो जन्नत में ले जाने वाले हैं और जो माअज़ल्लाह जहन्नम में ले जाने वाले हैं। अस्तग़फिरुल्लाह। पहले MCQs करते हैं इसके। आखिरत के लुग़वी माने हैं बाद में आने वाली चीज़, क्योंकि दुनिया का मतलब है पहले आने वाली चीज़, तो उसका उलट आखिरत है बाद में आने वाली चीज़। मीज़ान पर क्या होगा? मीज़ान पर जो है वो निज़ाम अदल कायम किया जाएगा, तराजू और अमाल तोले जाएंगे। किस अकीदे में मरने के बाद दोबारा जी उठने का जिक्र है? अकीदा आखिरत में दोबारा जी उठने का जिक्र है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत के दिन मकाम महमूद पर फायज होंगे और आप सल्लम शफात फरमाएंगे अपने प्यारे उम्मतियों की। मौत के बाद से क़यामत तक का जो दरमियानी अरसा है, जो वहाँ पर जो रहते हैं रूहें, उनको बरज़ख कहा जाता है। क़यामत के दिन गुनहगार मुसलमान उम्मतियों की नज़रें सबसे ज़्यादा किस चीज़ की तरफ होंगी? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफात की तरफ होंगी। दुनिया में अकीदा आखिरत पर ईमान पुख्त होने से इंसान बुरे अमाल से बच जाता है। जब आपको पता है कि हिसाब किताब होना है, अल्लाह ताला का डर खौफ हो जाना है, तो फिर आप गलत कामों से बच जाएंगे। पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, अकीदा आखिरत का मफहूम वाज़ेह करें। पेज नंबर 37। आखिरत के मैनी हैं बाद में आने वाली चीज़। आखिरत के मुकाबले में दुनिया की मैनी है करीब वाली चीज़। जो हमारी मौजूदा ज़िंदगी ये करीब है क्योंकि हम इसमें से गुजर रहे हैं, इसको दुनिया कहते हैं। और जो इस ज़िंदगी के बाद वाली ज़िंदगी है जो हमसे दूर है, बाद में आएगी, उसको आखिरत कहते हैं। अगला शॉर्ट क्वेश्चन है, अकीदा आखिरत के बारे में कुरान मजीद की एक आयत का तर्जुमा लिखिए। 2 जगह लिखी हुई, जो मर्ज़ी है। 38 पेज वाली भी है और 39 पेज वाली भी। आपको मैं दोनों बता देता हूँ, कोई इनमें से एक कर लें। ये भी है, अल्लाह तबारक बता रहे हैं सूरह ज़िलज़ाल में आयत मुबारक नंबर 7 और 8 में इरशाद फरमाया, फ़मन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरिन यरह वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रिन यरह। तो जिसने ज़रा बराबर नेकी की होगी वो भी इसे देख लेगा, और जिसने ज़रा बराबर बुराई की होगी वो भी इसे देख लेगा। या तो ये वाली कर दें या फिर ये वाली कर दें। सूरह जासिया की आयत नंबर 26 का तर्जुमा है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दीजिए कि अल्लाह ही तुम्हें ज़िंदगी अता फरमाता है, फिर वही तुम्हें मौत देगा, फिर वही तुम्हें क़यामत के दिन जमा फरमाएगा, जिसमें कोई शक नहीं, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। तो ये वाली कर लें, सूरह जासिया वाली भी कर लें, ये भी ठीक, दोनों में से जो मर्ज़ी है। अकीदा आखिरत की एक अकली दलील पेश करें। पेज नंबर 38 दोबारा। इस बात को कैसे माना जा सकता है कि अच्छे और बुरे काम का एक ही नतीजा हो? कुरान पाक में जगह जगह लिखा हुआ है कि नेकी करने वाले और बुराई करने वाले बराबर नहीं हो सकते। चुनांचे इंसान इस फैसले पर ज़रूर पहुंचता है कि कोई ऐसा दिन होना चाहिए जिसमें हर इंसान को इसके अमाल का बदला दिया जाएगा, और अच्छे अफराद को उनके नेक अमाल की जज़ा और बुरे लोगों को बुरे अमाल की सज़ा दी जाएगी। सवाल नंबर 4 है जी, मकाम बरज़ख से क्या मुराद है? इसका जवाब भी पेज नंबर 38 पर ही है। बरज़ख असल में पर्दे को कहते हैं। लुग़वी एतबार से जो बरज़ख है वो 2 चीज़ों के दरमियान रोक या आड़ को कहते हैं। शरीयत की इस्लाह में से मुराद मौत के बाद से लेकर क़यामत तक का दरमियानी अरसा है। मरने के बाद तमाम जिन और इंस हस्ब मरातब बरज़ख में रहेंगे। अगला शॉर्ट क्वेश्चन है, क़यामत के दिन हौज़ कौसर की क्या अहमियत होगी? पेज नंबर 39। बहुत बड़ा ये एक हौज़ है जो जन्नत से जिसका पानी आ रहा है वहाँ पर होगा। इसकी बहुत बड़ा है, ये उर्दन के इलाके से लेकर और सना यमन की बंदरगाह तक जितनी यानी फासला तकरीबन कोई 2500 किलोमीटर बनता है, इतना ये लंबा होगा।
اور اس کی جو چوڑائی ہے وہ ایلا سے لے کر حجفہ یعنی جدہ کے ایک مقام ہے وہاں تک ہوگی لے کر، یہ بھی کم از کم 1500 کلومیٹر یہ بھی بنتے ہیں، بہت بڑا حوض ہوگا۔ تو جو میں نے ہائی لائٹ کی ہے خالی وہ انڈر لائن کریں۔ یہ جنت کس حوض کا نام ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے تصرف میں دے گا، جس کے پاک پانی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سیراب ہوگی۔ حوض کوثر قیامت کے میدان میں ہوگا۔ تصور کیا جائے کہ قیامت کس گرمی اور نفس نفسی کی عالم میں حوض کوثر کی کیا اہمیت ہوگی، اہمیت پوچھی جا رہی ہے۔ کہیں اور پانی نہیں ہوگا، صرف یہاں پر پانی ملے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن مقام محمود پر فائز ہوں گے، یہ اگلے سوال کے جواب ہے۔ بس کا یہاں پر کیا اہمیت ہوگی۔ اگلا سوال جی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام محمود پر فائز ہونے سے کیا مراد ہے؟ ابھی جو میں لگا تھا انڈر لائن کرانے وہی اس کا جواب ہے۔ پیج نمبر 39 کی آخری لائن سے شروع کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن مقام محمود پر فائز ہوں گے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم حق شفاعت عظمیٰ استعمال فرمائیں گے۔ روز قیامت صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی کو شفاعت کرنے کا اختیار ہوگا۔ تمام گناہ گار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے منتظر ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ گناہ گار امتیوں کی حق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت قبول کریں گے، اور اس طرح مسلمان امت کی بخشش ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ سوال نمبر 7 ہے، شفاعت وسلم سے کیا مراد ہے اور اس سے کون سے لوگ فیضیاب ہوں گے؟ یہی اس کا جواب ہے جو ابھی میں نے نشان لگایا تھا سوال نمبر 6 کا، ایگزیکٹلی یہی جواب دوبارہ اسی سوال کا بھی ہے، تو دونوں کا سیم جواب ہے۔ لانگ سوال عقیدہ آخرت پر قرآن و حدیث کی روشنی میں تفصیلی نوٹ لکھیں، پیج نمبر 37 پہ چلیں۔ پہلے اس کا عقیدہ آخرت کا آخرت کا جو معنی اور مفہوم ہے پہلے وہ لکھیں، اس کے بعد جو حدیث شریف ہے جامع ترمذی کی وہ بتائیں، پھر دنیا آخرت کی زندگی میں جو واضح فرق ہے وہ بیان کریں، پھر حساب کتاب ہوگا، پلڑا بھاری ترازو قائم کیا جائے گا، حشر یوم قیامت، انتہائی پرسکون ٹھکانہ جنت، انتہائی برا ٹھکانہ جہنم، اور ایمان وہ اپنی سزا پوری کر کے بلا اللہ تعالیٰ کے فضل سے جنت میں داخل ہوں گے، یہاں تک۔ اگلا سوال ہے، عقیدہ آخرت میں میزان اور پرصلات میں مکمل ایمان لانے کے تقاضوں کی وضاحت کریں، پیج نمبر 40۔ آخرت میں میزان اور پرصلات، آخرت کے مناظر جو ہے وہ اس کے ہولناک ہے کہ انسان کی قوت برداشت جواب دی جاتی ہے، نفس نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، کوئی کسی کا اپنا عمل نہیں دے گا، کسی کو اپنی نیکی نہیں دے گا، اعمال میزان کے ذریعے تولے جائیں گے۔ میزان ترازو کو کہتے ہیں جو اعمال کے وزن کے لیے قیامت میں نصب کی جائے گی، اس کے 2 پلڑے ہوں گے، ہر جو پلڑا ہے وہ اتنا بڑا ہے جیسے مشرق اور مغرب کے درمیان وسعت ہے۔ قیامت کے دن سب لوگوں کے اعمال کا وزن اس میزان میں رکھا جائے گا، جس کے اعمال وزنی ہوں گے وہ کامیاب ہوں گے، اور جن کا وزن ہلکا ہوگا خسارے میں ہوگا۔ پھر ایک پل ہے جنت کی طرف جانا ہوگا، جس نے اس پر سے گزرے گا، اس کو پل صراط کہتے ہیں، اسی کے نیچے جہنم بھی ہوگی، اور جو بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہے، ہر نیک بد مومن کافر کے اس پر سے گزر ہوگا۔ نیک لوگ اس پل میں سے سلامتی سے گزر جائیں گے، جبکہ کافر لوگ اس پل سے گر کر دوزخ میں چلے جائیں گے۔ اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنا من النار۔ عقیدہ آخرت کے دلائل تفصیلاً بیان کریں، تیسرا لانگ سوال ہے جی۔ آپ کے سامنے لانگ کوسچن نمبر 3، عقیدہ آخرت کے دلائل۔ اب یہ سارے کے سارے بتانے ہیں کیونکہ اب یہ شارٹ نہیں ہے، لانگ ہے۔ پہلا پوائنٹ بھی دوسرا بتا دیں، آلریڈی دوسرا ہم پہلے کر چکے ہیں۔ عقیدہ آخرت کے نظریہ انسان ترجمہ کو سنجیدہ بناتا ہے، اچھائی برائی کے معاملے میں حقیقی فرق سمجھاتا ہے، انسان کو جواب دہی کا احساس پیدا کرتا ہے، اور میں زندگی ایک تصور خیال نہیں ہے بلکہ اس کے معنی سے انسان کی عملی زندگی میں نمایاں تبدیلی آتی ہے۔ اس کے بعد آیت مبارکہ جس میں ذکر ہے کہ چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی کاؤنٹ ہوگی اور بڑا چھوٹا سے چھوٹا گناہ بھی کاؤنٹ ہوگا، یہاں تک اس کا جواب ہے۔ اس کے بعد ہے جی آخری لانگ سوال، حقوق اللہ اور حقوق العباد کے حوالے سے جنت اور جہنم میں لے جانے والے اعمال کا تقابلی جائزہ، پیج نمبر 40، چھوٹا سا پیراگراف ہے، یہ ہے جنت اور جہنم میں لے جانے والے اعمال، کوتاہیاں، گناہوں کی سزا، بدترین گناہ کون سے ہیں جس کی کوئی معافی نہیں ہے، شرک،
پھر باقی گناہوں میں گناہ کبیرہ میں نماز کی پابندی نہ کرنا، رمضان کے فرض روزے نہ رکھنا، زکوٰۃ نہ دینا، استطاعت کے مطابق حج نہ کرنا، پھر والدین کی نافرمانی بہت بڑا گناہ کبیرہ ہے، پھر جھوٹی گواہی دینا اور قتل کرنا، یہ بہت گناہ کبیرہ بڑے۔ اچھی جو ہے نماز سمیت جو فرائض کی ادائیگی کرے گا، حقوق العباد کا خیال رکھے گا، حقوق اللہ کا خیال رکھے گا، وہ جنت میں جائے گا۔ جنت ایسی جگہ ہے جہاں انسان کو ہر طرح کی نعمت ملے گی جس کا وہ تصور کر سکتا ہے، میسر ہوگی۔ اور اس کے لیے شرط ہے کہ ارکان اسلام پر پابندی سے قائم رہیں، عبادت الہی کے ساتھ بندوں کے حقوق میں بھی سچائی اور ایمانداری۔ حقوق العباد بھی بڑی چیز ہے۔ حقوق اللہ تو اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے معاف فرما دے گا، مگر حقوق العباد جو ہے وہ صرف لوگ ہی آپ کو معاف کریں گے۔ اور وہاں پر آپ کو میں بتا چکا ہوں، پہلے پڑھ چکے ہیں، وہاں پر بندوں سے آپ کسی چیز کی اچھائی کی توقع نہ رکھیں، کوئی آپ سے نہیں۔ ہر شخص آپ سے نیکی لینے کے چکر میں اپنا گناہ دینے کے چکر میں ہوگا۔ جو ہم لوگ چغلی کرتے ہیں، حسد کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، یہ بڑی بدترین چیزیں ہیں۔ کسی کا حق مارتے ہیں، اس کی وہاں پر چھوٹ کوئی نہیں ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اور اس کے بعد شروع کرتے ہیں جی چیپٹر نمبر 2 چیپٹر نمبر 4 زکوٰۃ، چیپٹر نمبر 2 کا چوتھا لیسن زکوٰۃ اور عشر، اور اگلی ویڈیو میں نماز کا ٹائم ہوتا ہے، نماز پڑھتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ دوبارہ واپس آتے ہیں جی۔